بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان کا جو ڈیلیگیشن تشریف لایا، ان کو سب کو رائے ونڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور شکر گزار ہوں کہ مولانا صاحب نے پی ڈی ایم کی سربراہی سنبھالنے کے بعد پہلا شرف ملاقات مجھے بخشا، میری دعوت قبول کی، آئے، کھانا کھایا، بیٹھے، بہت ساری باتیں ہوئیں ماشاءاللہ. ہمارا بھی جماعت کے معزز اراکین بھی موجود تھے، مولانا صاحب کے بھی جماعت کے اراکین موجود تھے، اور مولانا صاحب ہمارے لیے ایک بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں، شفیق بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں، میرے والد کے ساتھی ہیں. تو آج مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ وہ مجھے ملنے اس رائے ونڈ تشریف لائے، میرا کھانا قبول کیا، میری دعوت قبول کی. بہت اچھی گفتگو ہوئی، لمبی گفتگو ہوئی، اچھی نشست ہوئی، اور اس کے اندر پی ڈی ایم پہ بھی بات ہوئی، جو اے پی سی کا ایجنڈا تھا اس پہ بھی بات ہوئی، اعلامیہ پہ بھی بات ہوئی. تو پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک چھوٹی موومنٹ نہیں ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کوئی چھوٹی موومنٹ نہیں ہے. یہ آئین کا دفاع کی موومنٹ ہے، عوام کے حق کے حکمرانی کے دفاع کی موومنٹ ہے، ووٹ کی عزت اور ووٹ کی حرمت کی دفاع کی موومنٹ ہے، اور پاکستان کے عوام جو آج بھوک سے، مہنگائی سے، لاقانونیت میں پس رہے ہیں، یہ ان کا بھی مقدمہ ہے. اور نہ صرف یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے، بلکہ ان کا ووٹ جو 2018 میں چوری ہو گیا تھا، پی ڈی ایم یہ وہ مقدمہ بھی ہے، وہ لڑے گی انشاءاللہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج معیشت کا جو حال ہے، کل کے مناظر دو میڈیا نے اس کو دکھایا نہیں ہے، لیکن حیران کن مناظر تھے، کس طرح ہزاروں کی تعداد میں، کبھی میں نے اتنی بڑی تعداد ریڈ زون میں نہیں دیکھی مظاہرین کی، جس کے اندر سرکاری ملازمین تھے، پینشنرز تھے، جو تنگ آ کے آج کے جو معیشت کا جو حال ہے، مہنگائی کا جو حال ہے، کاروباری افراد کا جو حال ہے، جو تاجروں کا حال ہے، جو ریڑھی والوں کا حال ہے، جو غریب کا حال ہے، اس سے تنگ آ کے وہ کل اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکلے تھے. میڈیا نے ان کو نہیں دکھایا، دکھانا چاہیے تھا، پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں، دکھانا چاہیے تھا بالکل، لیکن اگر نہیں دکھایا تو ہمیں احساس ہے اس چیز کا، انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کا بھی مقدمہ لڑے گی، عوام کا مقدمہ بھی لڑے گی، مہنگائی کا مقدمہ بھی لڑے گی، لاقانونیت کا مقدمہ بھی لڑے گی، اور پاکستان میں جو بنیادی اور آئینی حقوق معطل ہیں، میڈیا پہ جو پریشر ہے، جوڈیشری پہ جو پریشر ہے، اداروں پہ جو پریشر ہے، پی ڈی ایم اس کا مقدمہ بھی لڑے گی. تو یہ جو جب نواز شریف یا اپوزیشن کے جب لیڈر یہ بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، ووٹ کی حرمت کی بات کرتے ہیں، الیکشن چوری ہونے کی بات کرتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی ہو، تو آپ ان کو غدار کے القاب سے نوازتے ہیں، اور پھر جب غداری کا پرچہ کٹتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے جب اے پی سی میں سپیچ کی، اس کے بعد انہوں نے جب ماڈل ٹاؤن میں دو موقعوں پر انہوں نے سپیچ کی، تو اس کے بعد جو ہمارے مسلط شدہ سلیکٹڈ ہیں وہ ٹی وی پہ 2 گھنٹے کے جو انٹرویو میں تشریف لائے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف یا اپوزیشن جو ہے وہ بھارت کی زبان بول رہا ہے، انڈیا کی زبان بول رہا ہے، اور اس سے بھارت خوش ہو رہا ہوگا. تو نواز شریف نے جب آئین کی بات کی، ووٹ چوری کی بات کی، عوام کے حق کی حکمرانی کی بات کی، پاکستان میں رول آف لا کی بات کی، تو آپ نے کہہ دیا کہ اس سے بھارت خوش ہوتا ہے. بھارت پاکستان میں آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی سے خوش نہیں ہوتا. بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب سکوت کشمیر ہوتا ہے، جب آپ ٹرے میں کشمیر رکھ کے بھارت کے حوالے کر دیتے ہیں. بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا پرچہ کٹتا ہے. بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم، دوسرے وزرائے اعظم اور پاکستان کے سیاستدانوں کے اوپر غداری کے مقدمے اور بنتے ہیں اور غداری کے پرچے کٹتے ہیں. بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب پاکستان میں ووٹ چوری ہوتا ہے اور پاکستان میں ایک مسلط شدہ کمزور حکومت لا کے ہمارے سروں پہ مسلط کر دی جاتی ہے، اور پاکستان کمزور ہوتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے.
پاکستان کی معیشت کا جب دیوالیہ نکلتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے. بھارت تب خوش ہوتا ہے جب یہ جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہے، جب اس میں سے دھاندلی کی آوازیں آتی ہیں تو بھارت خوش ہوتا ہے. تو میں یہ جو سیاستدانوں کو جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے ان کی باتوں کا، تو یہ غداری کا جو کارڈ ہے یہ کھیلنا اس کا جواب نہیں ہے. سامنے آئیں اور آ کے جواب دیں. اداروں کو آپ جب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون یا اپوزیشن اداروں کو ٹارگٹ کرتی ہے، مسلم لیگ یا اپوزیشن جو ہے وہ اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرتی. ابھی آپ نے ایف آئی اے کے جو سربراہ ہیں، بہت آنےسٹ آفیسر ہیں، اپرائٹ آفیسر ہیں، جو بشیر میمن صاحب ہیں، آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ سنا ہوگا، وہ جو کل سے چل رہا ہے، وائرل ہو گیا ہے. ٹی وی پہ تو شاید نہیں سنائی دیا، لیکن سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ گروپس میں سب نے اس کو سنا. تو اس سے آپ یہ بتائیں کہ کیا ایف آئی اے ادارہ نہیں ہے؟ آپ اس کے ادارے کے سربراہ کو بلا کے اپنے آفس میں بٹھا کے آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو کے خلاف مقدمے بناؤ، مریم نواز کے خلاف مقدمے بناؤ، اپوزیشن کے خلاف مقدمے بناؤ. اور جن لوگوں نے مجھے فنڈز دیے ہیں، جو آپ کا فورن فنڈنگ کا کیس کھلا ہوا ہے، جو آپ کو فنڈز ملیں ان کے اوپر سے سختی ہٹاؤ، ان کو سوال جواب نہ کرو، ان کو این آر او دو. تو یہ اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں سیاست میں گھسیٹنا اداروں کو. تو یہ جو پی ڈی ایم کی انشاءاللہ تعالی موومنٹ ہے، اس میں ہم یہ والا مقدمہ بھی لڑیں گے. اداروں کو آپ نے کس طرح استعمال کیا، اداروں کو آپ نے کس طرح اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، ان کو سیاست میں گھسیٹا، ان کو داغدار کیا، ان کو عوام کے بالمقابل لا کے کھڑا کیا. یہ تو ایک ناک عاقبت اندیش دوست کر سکتا ہے. یہ کوئی بہت سمجھ اور عقل کا کام نہیں ہے. تو اور یہ جو گجرانوالہ میں آج جلسے پہ بات ہوئی، مولانا صاحب تشریف لائیں گے، مجھے بہت خوشی ہے کہ گجرانوالہ میں انہوں نے دعوت قبول بھی کی، تشریف بھی لائیں گے. پی ڈی ایم کا جلسہ ہے، میں بلاول بھٹو زرداری کو بھی انشاءاللہ خود اس کی دعوت دوں گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی یہ خبر آئی، پرسوں بھی آئی کہ جو گجرانوالہ کا جلسہ ہے، ابھی جلسے شروع نہیں ہوئے، ابھی یہ پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہے، اور گجرانوالہ کی پوری انتظامیہ کو تبدیل کر دیا گیا. اور کیونکہ شاید وہ انتظامیہ ایک حد سے آگے جانے کو تیار نہیں تھی، عوام کے بالمقابل کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھی، عوام کا ایک سینٹیمنٹ بن رہا ہے، اس کے آگے کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھی، تو انتظامیہ کو تبدیل کر دیا گیا. آپ جتنی مرضی انتظامیہ تبدیل کریں، جتنی مرضی زور جو ہے وہ آپ لگا لیں، جو مرضی طاقت آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ جلسے کامیاب ہوں گے، یہ تحریک کامیاب ہوگی، بلکہ انشاءاللہ تعالی یہ جو فیصلہ ہے کہ اب حکومت کون کرے گا، عوام کا ووٹ جو ہے وہ اس کی حرمت کی جائے گی. یہ فیصلے اب ڈرائنگ رومز میں نہیں ہوں گے، یہ سازشیوں کے پاس نہیں ہوں گے، یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی عوام کرے گی. اور اس کے بعد یہ جو آئین کی دیواریں پھلانگنے کا جو سلسلہ ہے، اس کو اب ختم ہونا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی جو عوام کی امیدیں ہیں اس کا مرکز پی ڈی ایم ہے. عوام نے اپنی امیدیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم سے ایسوسیٹ کر دی ہیں. تو میں عوام کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم نواز شریف صاحب کی قیادت میں، مولانا صاحب کی سربراہی میں اور باقی سب پارٹیز کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی آپ کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دے گا. شکریہ بہت بہت.